تو سفر میرا ہے تو ہی میری منزل، از قلم رحیلہ خان قسط دو۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ اگر وہ واپس آ گیا تو ہمارے بیٹے کا حق چھین لیا جائے گا۔ کچھ کریں سائیں، کچھ کریں۔ نگار ہاتھ مسلتی اضطراریت سے بولی۔ جب سے سید ارباز شاہ کے آنے کی خبر سنی تھی وہ جل کڑ اٹھی تھی۔ اسے سب ہاتھوں سے پھسلتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جو اتنے دنوں سے اپنے بیٹے کو ابراہیم شاہ کے آگے پیچھے پھرنے اور اپنے ہاتھوں میں کرنے کا درس دے رہی تھیں کہ اب اسے اپنا پڑھایا سبق بے معنی ہوتا محسوس ہوا تھا۔ گویا کایا پلٹنے کے اندیشے نے اسے چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ بند کرو اپنی بکواس نگار بیگم، سالوں بعد میرا بیٹا آ رہا ہے اور تم اس کے آنے سے خوش ہونے کی بجائے اس کے نہ آنے کی دعا کر رہی ہو، کم بخت عورت۔ بالآخر ہاشم شاہ اس کی باتوں اور منصوبوں پر کھول اٹھا تھا، جو اس کے بیٹے سے اتنا آزردہ تھی، جس کا تدارک ہوتے ہی اسے برسوں پہلے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے پچھتاوے نے گھیر لیا تھا کہ اسے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کی بے اعتنائی آج شدت سے گلی تھی۔ پر اب سب کچھ اس کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا، سب پہلے جیسا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ انفعال و شرمساری میں فریفتہ سر ہاتھوں میں گرا گیا۔ ہاں، کیونکہ آپ کا وہ بیٹا میرے بیٹے کے حق پر قابض ہو جائے گا۔ گدی پر میرے بیٹے شہاب شاہ کا حق ہے اور آپ کا باپ اپنے لاڈلے پوتے کو گدی سونپ دے گا، جو مجھے کسی صورت منظور نہیں۔ نگار بیگم آپے سے باہر ہوتی چیختی پاگل ہو اٹھی تھی۔ اصولاً حق ارباز عالم شاہ کا ہی بنتا ہے۔ وہ حویلی میں پیدا ہوا ہے، وہیں پلا بڑا ہے، سب حالات و خیالات سے واقف ہے، بابا سائیں کے ساتھ رہا ہے، مجھ سے زیادہ حویلی والوں کا حق ہے اس پہ۔ شہاب کی پیدائش ارباز سے چند گھنٹے پہلے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بابا سائیں شہاب کو گدی کا وارث بنائیں گے، نہ ہی تمہارے بیٹے میں وہ گن ہیں کہ اسے گدی اور دستار سے نوازا جائے۔ شہاب شاہ کے کرتوت ایسے ہیں کہ کوئی بھی اسے دستار میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس پر حق صرف ارباز عالم شاہ کا ہے۔ سنا تم نے؟ برسوں پہلے تمہارے کہنے پر میں ایک غلطی کر چکا ہوں، اب نہیں۔ جتنی تم فتنے باز اور شر پسند عورت ہو، وہ سارا شر تم نے شہاب شاہ میں بھر دیا ہے اور نتیجتاً وہ انتہا کا آوارہ، بدتمیز اور خود غرض بنا ہے۔ ہاشم شاہ اس سے دگنی آواز میں گرجے تھے، جو ہر وقت اس کے بیٹوں کے بارے کان بھرتی رہتی، ہاشم شاہ کو انتہائی خوفزدہ کر دیتی تھی۔ اس کو شدید طیش میں اور ارباز کے حق میں بولتا دیکھ نگار بیگم منہ کھولے آنکھیں پھاڑے ہاشم شاہ کو دیکھ رہی تھی، جو آج بیٹے کی آمد کا سن کر ہاسا خوش اور بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ اس کی خوشی دیکھ کر نگار بیگم کے چہرے پر ناگوار تاثرات چھا گئے تھے۔ بس کر دیں، آپ کو تو ہمیشہ میرے بیٹے میں کیڑے نظر آتے ہیں۔ آخر کیا برائی ہے شہاب میں؟ اور اگر بالفرض ہے بھی تو وہ بڑا ہے، اس کا حق ہے گدی پر۔ نگار بیگم درست لہجے میں بولی تھی، جبکہ اس کے غلط کو صحیح کہنے والے انداز و طوار نے ہاشم شاہ کو سخت غصے میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ سخت مزاج اور چہرے پر ناگوار تاثرات سجائے جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ یہ تمہاری ہی شے کا نتیجہ ہے جو آج وہ گناہ و ثواب کی درس و تدریس سے محروم ہو چکا ہے۔ مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی جو تم جیسی عورت کے فریب میں پھنس گیا اور تم سے شادی کر لی، اور آج تمہاری وجہ سے میں حویلی سے باہر ہوں۔ اب اگر میں نے تمہارے منہ سے اپنے بیٹوں کے بارے میں کچھ سنا تو یاد رکھنا، وہ دن تمہارا آخری دن ہوگا اس گھر میں۔ میں تمہیں اپنی زوجیت سے دستبردار کرنے میں دیر نہیں کروں گا۔ وہ شدید رد عمل کا اظہار کرتا اسے کہہ کر بغیر سنے وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ نگار صدمے کی کیفیت کا شکار صوفے پر ڈھہ سی گئی تھی۔ اسے ہاشم کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ جلد از جلد اسے کچھ کرنا تھا اور وہ اپنا شاطر دماغ چلاتی سوچ میں مصروف ہو چکی تھی۔ شاہپور گاؤں ازل سے ہی یہاں بسنے والے شاہ خاندان کی سرداری اور حکمرانی کی وجہ سے شاہپور کے نام سے مشہور تھا۔ یہاں کے رہنے والوں کی معروفیت کی بنا پر اس گاؤں سے ہر کوئی واقفیت رکھتا تھا۔ وہیں شاہپور اور اس کی درگاہ کی بہت اہمیت تھی۔ دور دراز کے علاقوں سے لوگ درگاہ پر حاضری دینے آتے تھے۔ منتوں مرادوں والوں کا یہاں میلہ لگا ہوتا تھا۔ درگاہ کا گدی نشین سید ابراہیم شاہ تھا۔ یہ دربار ان کے پشتوں کا تھا، جس کا گدی نشین اسی خاندان کا بڑا بیٹا بنتا تھا، اور ابراہیم شاہ ایک اولاد ہونے کی وجہ سے دستار کے حقدار ٹھہرے تھے۔ شاہپور گاؤں شہر سے تقریباً 10 منٹ کی مسافت پر واقع تھا، اور اسی گاؤں میں موجود شاہ حویلی نئے طرز تعمیر اور جدید تراش خراش اور نقشہ نگار سے بنی انتہائی خوبصورت کئی ایکڑ اراضی پر سینہ تان کر کھڑی یہ حویلی خود میں بسنے والے مکینوں کی طرح حسن اور مغروریت سموئے دیکھنے والوں کو مبہوت کر دیتی تھی۔
اس وقت شاہ حویلی کے مردان اور زنان خانے میں کافی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ مہمانوں کی آمد شروع ہوئی تھی۔ آج حویلی کا لاڈلا بیٹا سید ارباز عالم شاہ پورے 6 سال بعد لوٹ رہا تھا، اس لیے پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، جبکہ حویلی میں خاص دعوت کا اہتمام تھا، تو دوسری جانب درگاہ پر بھی آنے والوں کے لیے طرح طرح کے کانے پیش خدمت کیے جا رہے تھے۔ خاص و عام کا سیلاب امڈ آیا تھا۔ لوگ سید ارباز شاہ کو دیکھنے کی خاطر دور دراز سے چلے آئے تھے۔ حویلی کے اندر باہر بلکہ پورے گاؤں میں میلے کا سا سما بند آیا تھا۔ گاؤں کے لوگوں پر خوشی و مسرت رقصاں تھی۔ ان کے یہ خوشی ارباز عالم شاہ سے انسیت کا واضح ثبوت تھی۔ وہ ان کے سامنے پلا بڑا تھا اور اس کی فطرت، انداز و اطوار اور رکھ رکھاؤ نے سب کو دیوانہ کر رکھا تھا۔ اس کا انداز اور گاؤں والوں سے بات کرتے وقت الفاظ کا سادہ چناؤ، کیونکہ وہ زیادہ پڑھے لکھے نہ تھے تو وہ بڑی جلدی ان کے مسئلے سن کر اس کا حل تلاش کرتا تھا۔ بچہ بچہ تک ارباز عالم کا دیوانہ تھا کہ وہ اپنے بڑوں سے اس کی اعلیٰ ظرفی اور گاؤں والوں سے محبت کے بارے میں گاہے بگاہے آگاہ کرتے رہتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ گاؤں والے اور شاہ پور سے منسلک گاؤں ابراہیم شاہ کے بعد ان کے پوتے ارباز عالم شاہ کو دستار میں دیکھنا چاہتے تھے۔ بھلے ہی اس کی جاب بہت ٹف تھی کہ اسے کئی کئی دن باہر رہنا پڑتا تھا، پر وہ ارباز کو دیکھنے کے خواہاں تھے۔ گاؤں والوں اور حویلی والوں کے لیے وہ جتنا نرم گور اور شفقت پسند تھا، وہیں اپنے دشمنوں کے لیے اتنا ہی دہشت انگیز تھا، کہ جو ارباز عالم شاہ سے واقف تھے وہ اس سے پناہ مانگتے تھے، اور جن کا واسطہ پڑتا تھا دوبارہ وہ ارباز عالم کے خلاف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، کہ وہ انہیں اس قابل ہی نہیں چھوڑتا تھا۔ دشمنوں کے ساتھ رقابت وہ قبر تک نبھاتا تھا۔ وہ سب اس وقت لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر تک عباس اور ہارون شاہ بھی پہنچنے والے تھے۔ سبتین شاہ کو کل ہی خبر ملی تھی اور آج رات تک اس نے بھی آ جانا تھا، جبکہ یارم شاہ کو دادی سائی نے آج آفس جانے ہی نہیں دیا تھا۔ وہ اور ابان شاہ جو کہ رات ہی لندن سے آیا تھا، دونوں ابھی تک اپنے کمروں میں سو رہے تھے، جبکہ بالاج اور بسمل درگاہ پر لنگر تقسیم کر رہے تھے۔ ساتھ ہی باسط شاہ، داؤد شاہ اور حسن شاہ بھی تھے، جو ملنے ملانے والوں میں مصروف تھے، جبکہ اصغر شاہ اور عثمان شاہ حویلی ہی موجود تھے، اور اس وقت تمام بڑے سٹنگ ایریا میں براجمان تھے، جہاں ہاشم بھی اپنے بیٹے کی آمد کا سن کر پوری فیملی کے ساتھ حویلی آیا تھا۔ ان کے ساتھ نگار بیگم، شہاب شاہ اور نمل موجود تھے۔ نمل کو تو نینا شاہ اور باقی لڑکیاں لے گئی تھیں، جبکہ باقی سب بڑے بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے، جن میں ایک سرد سا تاثر چھایا ہوا تھا۔ سب کو ارباز کی آمد کا بے صبری سے انتظار تھا، جبکہ نگار بیگم اور شہاب کے چہرے پر سخت ناگواریت اور بیزاری درج تھی۔ جب بھی شہاب شاہ آتا تھا، سب لڑکیاں وہاں سے چلی جاتی تھیں، کہ ابراہیم شاہ نے سختی سے ان کو حکم دیا ہوا تھا، اس لیے وہ بہت کم ہی شہاب کے سامنے آتی تھی۔ البتہ اپنے بڑے تایا سے ملنے میں کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ وہ سب گپ شپ میں مصروف تھے۔ کچھ ہی دیر تک ارباز شاہ آنے والا تھا کہ جبھی ہدا اور اشال خاص بختہ سی تقریباً بھاگتی ہوئی نیچے آئی تھیں۔ چچا جان، دادا سائیں، وہ حور آنکھیں نہیں کھول رہی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اس کو۔ ہدا اور اشال روتی ہوئی بولیں، کیا ہوا حور کو؟ آصفہ شاہ سمیت سب تڑپ اٹھے تھے کہ جبھی وہ اس کے کمرے کی جانب بھاگی۔ ان کے پیچھے عثمان شاہ اور دادی سائیں، ریحانہ، فرحانہ، عثمان نتاشا شاہ بھی تھیں۔ آپ فوراً جا کر ابان اور یارم کو بلاؤ، ابراہیم شاہ نے ہدا اور اشال کو کہا، جبکہ اصغر شاہ ان کے کہنے سے پہلے ہی ہارون کو کال کر کے ایمرجنسی کا بتا چکا تھا۔ وہ سب سراسیمہ سے ہو گئے تھے۔ ہاشم شاہ بھی حور کے کمرے کی جانب گئے تھے، جبکہ ان سب نگار اور اس کا بیٹا تھے جو آرام سکون سے کھڑے تھے، گویا انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، جبکہ شہاب تو بس ایک نظر ارباز کی بیوی کو دیکھنا چاہتا تھا، جسے چھپا چھپا کر رکھا جاتا تھا اور جس کی خوبصورتی کی تعریف وہ بارہا بار اپنی بہن نمل سے سن چکا تھا، مگر اسے بہت کم موقع ملا تھا اسے دیکھنے کا، کہ وہ زیادہ تر اس کے سامنے اپنا چہرہ چھپا کر ہی آئی تھی۔ حویلی کی لڑکیاں جیسے باقی کزنوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی تھیں، شہاب کے سامنے نہیں آتی تھیں، البتہ ارباز عالم کے سامنے جھجکتی تھیں، کہ اس کا رعب اور کچھ شخصیت کا اثر تھا جو وہ ارباز کے سامنے اچھی بچیاں بن جایا کرتی تھیں، وہیں اپنے لالے کی دیوانی بھی رچ کر تھیں، کہ دنیا میں ان کے لالے سے بہتر کوئی نہیں۔ یہ بہنوں کی پرخلوص محبت تھی۔ وہ سب ارباز سے چھوٹی تھیں اور اسے بہت پیاری تھی، یہی وجہ ہے کہ وہ اکثر انہیں بیٹا کہہ کر بھی پکارتا تھا، جبکہ پچھلے چند سالوں سے ارباز اور حور کے نکاح کے بعد وہ اچھی طرح سے اپنے لالے کی حور کے لیے دیوانگی سے واقف ہو چکی تھی۔ انہیں اپنے لالے کے ساتھ حور کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی تھی، گویا وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے تھے۔
مگر حور کی ناساز طبیعت اور ارباز کے ساتھ رویے میں سرد پن سے وہ بخوبی واقف تھے۔ حور کو ارباز سے محبت تھی یا نہیں، مگر ارباز عالم شاہ اس کا اسیر ہو چکا تھا، اور آج اٹھائے حور کے اس قدم نے انجانے میں ارباز عالم شاہ کے قہر کو دعوت دی تھی۔ اس کی یہ حرکت شاہ کے فیصلے پر پختہ مہر لگا گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں حویلی میں افراتفری اور پریشانی سی مچ گئی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے عثمان شاہ اپنی بے ہوش بیٹی کو اٹھائے باہر کی جانب بھاگے تھے، جہاں یارم شاہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ ان کے بیٹھتے ہی وہ گاڑی کو فل سپیڈ سے دوڑاتا شہر کی جانب گامزن تھا، جبکہ باقی سب بھی اپنی اپنی گاڑیوں میں سوار ہوئے ان کے پیچھے نکلے تھے۔ بلیک جینز شرٹ میں ملبوس وہ وائٹ ہاف سلیو لیس جیکٹ پہنے، گھنے بال ترتیب سے سیٹ کیے، چہرے پر چٹانوں کی سختی لیے، گہری سیاہ آنکھیں ایک سرد سے تاثر میں لپٹی تھیں کہ وہ سنجیدہ سا، انتہائی خوبصورت اور باوقار باروب جوان ایک معمہ تھا، جو ایئرپورٹ سے باہر نکلنے تک کئی لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنا رہا تھا کہ لوگ مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کی شخصیت میں ایک مقناطیسی کشش سی تھی جو سب کو اپنی جانب کھینچتی تھی کہ لوگ اس کے اسیر ہو جاتے تھے۔ آج ارباز عالم شاہ برسوں بعد پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھ چکا تھا۔ اس کے ساتھ عثمان ملک بھی موجود تھا، جس کی پرسنالٹی ارباز شاہ سے کم نہ تھی۔ ارباز عالم شاہ اور عثمان ملک کے درمیان گہری دوستی ان کے قدم سے قدم ملا کر چلنے سے واضح ہو رہی تھی۔ دونوں سنجیدگی سے کوئی بات کرتے باہر آئے تھے، جبھی عثمان کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ در آئی تھی کہ ارباز شاہ نے اسے سرد گھوری سے نوازا، اور پھر ارباز عالم کے کچھ کہنے پر وہ مسکراتا ہوا اس سے معانقہ کر کے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا، جہاں کچھ سائڈ پر ہی گاڑی کے ساتھ کھڑا ڈرائیور اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ عثمان کے اس سے دور ہٹتے ہی اس کا خاص ماتحت پھرتی سے پاس آتا، ادب سے سلام کرتا، گھبراہٹ میں ڈوبا تیزی سے کچھ بتانے لگا تھا کہ جسے سنتے ہی ارباز کا چہرہ متغیر ہوا تھا۔ پل میں چمکتے چہرے کی رنگت میں سرخیاں گھلنے لگی تھیں، جبکہ آنکھوں میں سرخ ڈورے پڑنے لگے تھے۔ وہ جیسے جیسے سن رہا تھا، اس کے چہرے کے نقوش تن گئے تھے، کن پٹی کی اور گردن کی رگیں ابھر آئی تھیں جو اس کے شدید غصے کو ضبط کرنے کا عندیہ دے رہی تھیں۔ اس کی سرخ آنکھیں اور سرخ چہرے کو دیکھ کر اس کے ماتحت نے جھرجھری سی لی، جبکہ دل خوف سے دھڑک اٹھا تھا کہ وہ ارباز شاہ کو ایسی حالت میں بہت بار دیکھ چکا تھا، اور اس کو غصے میں اتنا خطر ہوتا دیکھ کر وہ اس سے ڈرنے لگا تھا۔ حالانکہ ارباز شاہ نے اسے کبھی کچھ نہیں کہا تھا، وہ صرف دشمنوں کے ساتھ برا تھا۔ یہ بات اس کا ماتحت بخوبی جانتا تھا، پر پھر بھی اس کا رعب و جلال اس کو بھی گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتا تھا کہ اپنے سر کے غصے سے پناہ مانگتا تھا، اور آج تو اس کی وجہ اس کی رگوں پہ میں بسی وہ خوش نصیب تھی جو ارباز شاہ کی سانسوں سے کھیل کر اس کے تن بدن میں لاوا ابال گئی تھی۔ آج اسے غصہ اپنی جان عزیز پر تھا، بھلا اس غصے میں بھی بے تحاشا پیار تھا، اور شدتوں میں منعقد یہ پیار ہی مقابل کے لیے برداشت سے باہر ہونا تھا کہ اس کی قربت اس کی جان پر بھاری ثابت ہونے والی تھی۔ ہاسپٹل چلو، ہاتھوں کی مٹھی پھینچے وہ سرد آواز میں پھنکارا تھا، اور تیز تیز قدم لیتا گاڑی کی جانب بڑھا تھا، جہاں اس کے گارڈز اسی کے انتظار میں کھڑے تھے۔ صاف شفاف سڑک پر دوڑتی فل سپیڈ سے 6 گاڑیوں کا قافلہ ایئرپورٹ سے اے ایچ ہاسپٹل کی جانب رواں دواں تھا۔ بلیک فارچونر کے آگے پیچھے ہائی پروف سیکیورٹی کی گاڑیاں تھیں، جن میں باوردی مسلح گارڈز گن تھامے بیٹھے زیرک نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لیتے ارباز عالم شاہ کو فل پروٹوکول فراہم کرتے اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ جبکہ گاڑی میں بیٹھا وہ غضب زدہ، خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے جہاز کی سپیڈ سے گاڑی ڈرائیو کرتا جلد از جلد اس تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اس نے موقع صحیح چنا تھا، اس وقت خود کو نقصان پہنچایا تھا جب وہ جہاز میں تھا، وگرنہ اس کے لیپ ٹاپ اسکرین پر ہر وقت اس کے کمرے کا منظر نمایاں ہوتا تھا۔ اگر وہ دیکھ لیتا تو وہاں بیٹھ کر ہی اس کے ہوش ٹھکانے لگانے میں وقت نہ لگاتا، پر اب روبرو ہونے کا وقت آن پہنچا تھا کہ شاہ اس کو اپنی دسترس میں لے کر اسے اپنے طریقے سے سزا دینے کا ارادہ رکھتا تھا کہ اس کی جان نکالنے کے لیے اس کی شدت بھری قربت مکتفی ہونی تھی۔ سید ارباز شاہ سے اس کی محبت چھیننے کی کوشش وہ نہ جانے کتنی بار کر چکی تھی کہ وہ مضبوط پناہ اسے ہر بار معاف کر دیتا تھا، پر نہیں، اب بس ہو چکی تھی۔ دل و دماغ میں جنگ چھڑ چکی تھی۔ یکدم سے بریک لگانے سے فضا میں ٹائروں کی چرچراہٹ گونج اٹھی تھی، جس کے ساتھ ہی گاڑی جھٹکے سے رکی تھی، اور وہ تیزی سے گاڑی سے اترتا ہاسپٹل کی عمارت کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے ہر عمل سے بے چینی صاف عیاں تھی۔ شاہ فیملی کا پہلے ہی موجود ہونا ہاسپٹل میں افراتفری سی پھیلی ہوئی تھی۔
مزید ارباز شاہ کی موجودگی کی وجہ سے عجیب سا ماحول بن چکا تھا کہ لوگ لپک لپک کر سید ارباز شاہ کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، جنہیں گارڈز پر مشکل روکے ہوئے تھے کہ جب ہی سب کی نظریں کوریڈور کی جانب اٹھی تھیں جہاں وہ مضبوط چال چلتا، لب پھینچے بلیک جینز پر وہ بلیک شرٹ زیب تن کیے، اس وائٹ پر ہاف سلیو جیکٹ پہنے، گھنے کالے بال بے ترتیب سے پیشانی پر بکھرے تھے، جبکہ غصے اور بے بسی کے سبب سرخ چہرہ لیے وہ اپنی باروب زیر کر دینے والی شخصیت سے مالا مال ہاسپٹل میں جمع پورے خاندان کو مبہوت کر گیا تھا کہ برسوں بعد وہ اسے روبرو دیکھ کر حیران ہو اٹھے تھے، جو پہلے سے بھی زیادہ بااثر اور چھا جانے والی پرسنالٹی کا حامل ہو چکا تھا۔ وہ ٹین ایج کی طرح لاؤبالی نہیں تھا، اس کی فقط سرخ آنکھیں ہی سامنے والے کو چاروں شانے چت کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، اور اس وقت اس کی لال انگارہ آنکھیں ان کو اچھی طرح سے اس کی اندر اٹھتے بھانپڑ سے باور کروا رہی تھیں۔ سید ارباز شاہ لب پہنچے ابراہیم شاہ کے بغل گیر ہوا تھا، جبکہ باقی سب ابھی حیرت کے پتلے بنے کھڑے تھے۔ مجھے ابھی اور اسی وقت رخصتی چاہیے دادا سائیں، گمبھیر آواز میں اٹل ارادہ لیے وہ بغیر لگی لپٹی کے ڈائریکٹ مدعے کی بات پر آیا تھا کہ باقی سب جو خوشی اور حیرت کی ملی جلی کیفیت میں ارباز شاہ کو ہاسپٹل میں دیکھ حیران کھڑے تھے کہ اس کی سورسز اتنے پاورفل تھے جسے ایئرپورٹ پر ہی اطلاع مل چکی تھی، وہیں اس کے گمبھیر پرفسوں آواز نے ان کی محویت میں خلل ڈالا تھا، جبکہ ابراہیم شاہ نے بنا کسی تردد کے ہنکار بھرا، ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، عثمان شاہ کی رائے بھی معلوم کر لیتے ہیں۔ ابراہیم شاہ شفقت بھری مسکراہٹ لبوں پر سجائے اپنے خوبرو پوتے کو دیکھ کر بولے تھے کہ ارباز نے خفیف سی سر کو جنبش دی تھی، لالے ابھی وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ ہارون شاہ جو ابھی اس کا چیک اپ کر کے آیا تھا کہ اب ارباز شاہ کو دیکھ کر وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا کہ اس کی بات پر وہ فوراً سے بولا، جب ہی ارباز شاہ نے سرخ رنگ آنکھوں سے اسے جن نظروں سے دیکھا تھا کہ وہ گھگیا سا گیا تھا، اس نے ایک بار بھی کمرے کی جانب نہیں دیکھا تھا، وہ اب اسے اپنے کمرے میں ہی اپنے طریقے سے حال احوال کا ارادہ رکھتا تھا کہ جب ہی وہ آگے بڑھ کر دادی سائیں کے سامنے سر جھکاتے ان سے ملا تھا۔ دادی سائیں تو اپنے پوتے کے واری صدقے جا رہی تھیں، وہیں اس کی خالہ جان اور باقی سب بھی خوب محبت اور جوش و خروش سے مل رہی تھیں، جبکہ لڑکیوں کے سر پر وہ شفقت بھرا ہاتھ رکھ کر ان کی خیریت دریافت کر رہا تھا۔ میل ملاپ کے بعد جذبات کا طوفان تھمتے ہی سب بڑوں کی مشاورت آصفہ اور عثمان شاہ کے حور کے اس قدم سے خوفزدہ ہو کر بغیر کسی حیل و حجت کے رخصتی کے لیے مان گئے تھے۔ ہم آپ کو اپنی پوتی حورین شاہ کی رخصتی دیتے ہیں ارباز شاہ، باقی رہے رسم و رواج تو وہ ہم اپنی پوتی کے ٹھیک ہونے کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ ابراہیم شاہ کی فیصلہ کن آواز گونجی تھی، ان کے فیصلہ سناتے ہی سب لڑکے لڑکیوں کے چہرے خوشی سے دمک اٹھے تھے کہ تقریباً تمام ہی حور کو ارباز شاہ کی دسترس میں دیکھنے کے خواہاں تھے۔ عباس، یارم، ہارون، اپان، بسمل اور بالات سب ارباز شاہ کو گھیر چکے تھے، جبکہ لڑکیاں ساری حور کے پاس دھاوا بول چکی تھی، نہیں نہیں، مجھے نہیں کرنی رخصتی، مجھے نہیں جانا کہیں، دادی سائیں روکے ان کو، میرے بابا جان کو بلائیں، مجھے نہیں کرنی شادی۔ وہ جذباتی ہوتی چیختی چلاتی بے دردی سے اپنے ہاتھ سے برنولا کھینچ کر اتار چکی تھی کہ خون کی بوندیں اس کے ہاتھ کی پشت پر ابھر آئی تھیں، جبکہ وہ سب اس کا شدید ری ایکشن دیکھتی اسے سنبھالنے میں لگی تھیں۔ اس نے شاہ کے آنے کی خبر پر اسے باور کروانے کے لیے کہ وہ کس حد تک جا سکتی ہے بہت زیادہ تعداد میں نیند کی گولیاں کھا لی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ اسے بروقت ہاسپٹل لا کر اس کا معدہ واش ہوا تھا جس سے اس کی جان بچی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی اسے ہوش میں آتے دیکھ نینا لوگوں نے شاہ کی آمد اور اپنی رخصتی کا پتہ چلا تھا، تب سے وہ مسلسل چیختی چلاتی منع کر رہی تھی۔ دادی سائیں، آصفہ، عثمان سب اسے سمجھانے بجھانے میں لگی تھیں، جبکہ باقی عورتیں گھر چلی گئی تھیں کہ شاہ کے کمرے میں کچھ تبدیلیاں کرنی تھیں اور دلہن کے گھر آنے کے استقبال میں تیاریاں کرنی تھیں، کیونکہ وہ ہاسپٹل سے ہی رخصت ہو کر سیدھا اس کے کمرے میں لے جانی تھی۔ اسے سب سے یہ بھی معلوم پڑا تھا کہ شاہ کے کہنے پر اس کی رخصتی ادھر سے ہی ہو رہی تھی کہ وہ مزید اس کو ایک منٹ کی بھی ڈھیل دینے کا متمنی نہیں تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اپنا کہا سچ کر دکھائے گا، اور اپنے کمرے میں جانے سے پہلے وہ اسے اپنی دلہن کے روپ میں اپنے کمرے میں موجود دیکھنا چاہتا تھا۔ بس کرو حور، اتنا وویلا کیوں مچا رہی ہو؟ ماما، دادی سائیں، چچی، مجھے نہیں کرنی رخصتی، وہ پھوٹ کر روتی بولی تھی۔ اس کا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا، جبکہ ہاتھ پاؤں اس کی قربت کا سوچ کر ہی ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ وہ کیسے اس کی شدتوں کا سامنا کر سکتی تھی؟ وہ تو نکاح والے دن ہوئی اس کی آخری ملاقات نہیں بھولی تھی، کجا کہ پوری طرح اس کی دسترس میں خود کو تصور کر کے اس کی روح تک لرز اٹھی تھی۔
وہ اس کی آنچ دیتی غربت سہنے کے قابل نہیں تھی۔ سب لڑکیاں اس کا ڈریس، میک اپ اور جویلری وغیرہ لیے سائڈ پر کھڑی تھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ریلیکس، میں بات کرتی ہوں، بس میرا بچہ اب نہیں رونا۔ آصفہ شاہ اس کے آنسو صاف کرتی پچکارتے بولی تھی کہ وہ ہچکیاں بھری پرسکون سی ہوئی تھی۔ مجھے شاہ کے پاس نہیں جانا، وہ بھرائی آنکھوں سے سسکتی بولی۔ سب کو کسی چھوٹے بچے کی طرح بہت کیوٹ لگی تھی کہ بے ساختہ ان کو اس پہ بے تحاشا پیار آیا تھا۔ ہاں ہاں، میں شاہ سے بات کرتی ہوں، تم ریسٹ کرو۔ وہ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتی اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ دادی سائی نے سوالیہ نظروں سے اپنی بہو کو دیکھا تھا کہ اس نے آنکھوں سے باہر آنے کا اشارہ کیا اور وہ سب باہر نکل گئیں، جبکہ حور کچھ پرسکون سی بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں موند گئی۔ بیٹا، وہ رخصتی کے لیے نہیں مان رہی، جب سے سنا ہے مسلسل آنسو بہاتی منع کر رہی ہے۔ مجھے ڈر ہے وہ اپنی طبیعت مزید نہ بگاڑ لے۔ آصفہ شاہ کوریڈور میں کھڑے شاہ سے مخاطب ہوئی، جو ان کا ہی منتظر تھا کہ اس کے چیخنے چلانے اور رخصتی سے انکار کی خبر اس تک پہنچ چکی تھی۔ میں بات کرتا ہوں، آپ پریشان نہیں ہوں۔ وہ انہیں تسلی دے کر کمرے کی جانب بڑھا تھا جہاں اس کی سانسیں سانس لے رہی تھی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کی مضطرب نگاہیں ہاسپٹل کے بیڈ پر آنکھیں موندے پیٹ پر دونوں ہاتھ دھرے حور پر پڑی تھی۔ آج 6 سال بعد وہ اسے اپنے روبرو دیکھ رہا تھا۔ اس کی گوری رنگت میں زردی کھلی تھی، لمبی گھنی مسکان عارضوں پر بچی لرز رہی تھی، جو کہ اس کے جاگ میں ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ خوبصورت چہرے سے بے چینی واضح عیاں تھی۔ سرخ لرزتے لب سختی سے آپس میں پیوست شاہ کی توجہ کا مرکز بنے تھے۔ کتنی حسرت تھی اسے ان لبوں کا جام پھر سے پینے کی، کہ نکاح کے دن ان لبوں کے جام پینے سے اس کی تشنگی مزید بڑھ گئی تھی کہ وہ جی بھر کر ان لبوں کا جام پی کر بہکنا چاہتا تھا۔ یکدم سے اسے حلق میں کانٹے چبھتے محسوس ہوئے تھے۔ نظریں اس کے لبوں سے پھسلتی گردن سے ہوتی دھڑکنوں کے مقام تک آن ٹھہری تھیں۔ ان دھڑکنوں کے دھڑکنے سے شاہ کی دھڑکنوں کو تقویت ملی تھی۔ وہ اپنی اور اس کی دھڑکنوں کو ایک کرنا چاہتا تھا، اور وہ تھی کہ اس سے جدا ہونا چاہتی تھی۔ کتنا صبر آزما چکی تھی اور نہ جانے کتنا اور آزمانے کا ارادہ رکھتی تھی، پر شاہ اب اس کی کوئی بات سننے کا متمنی نہیں تھا، نہ ہی وہ اسے اب وقت دینے پر قائل تھا۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے، لب سختی سے پیوست کیے، سرخ نگاہیں اس کے وجود پر گاڑے اس کے قریب آیا تھا کہ جبھی اپنے بے انتہا قریب کسی کی موجودگی محسوس کر کے اور مخصوص پرفیوم کی خوشبو کے ناک کے نتنوں سے ٹکراتے اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ شہد رنگ بڑی بڑی آنکھیں خود پر جھکے شخص پر پڑتے ہی حیرانگی سے پھیلی تھی، ساتھ ہی آنکھوں میں خوف و یاس در آیا تھا۔ آپ، حور سے بولنا محال ہوا تھا۔ وہ اس پر جھکا، شانوں کے دائیں بائیں بیڈ پر ہاتھ رکھے دیوانہ وار اس کے خوبصورت نقوش کو دیکھتا، برسوں کی اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اسے قریب سے دیکھتے ہی بڑھ گئی تھی۔ حور کو اس کا یوں خود پر جھکا اور گہری دلچسپ نگاہوں سے دیکھنا سخت ہچکچاہٹ میں مبتلا کر گیا تھا۔ اس کی سانوں اور والہانہ نظروں کی تپش سے اپنا چہرہ جھلستا محسوس ہوا تھا۔ اس کی اس قربت پر حور کی پیشانی پر پسینے کی ننھی بوندیں چمکنے لگی تھیں۔ وہ ہراساں نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حور کی نظریں شاہ کی گھنی مونچھوں تلے انابی لبوں پر آن ٹھہری تھیں۔ ان لبوں کا حدت بھرا لمس اسے راتوں کو سونے نہیں دیتا تھا۔ کتنی شدت تھی ان لبوں کے لمس میں کہ جس نے اسے ایک منٹ بھی اسے بھولنے نہیں دیا تھا۔ وہ سرسراتا سرکتا لمس اپنی گردن، چہرے، شانوں اور دل کی دھڑکنوں پر ابھی تک محسوس کرتی تھی کہ اسے اپنا چہرہ، گردن اور شانے جھلستے محسوس ہوتے تھے، جبکہ دھڑکنوں میں ایک آگ سی بھر جاتی تھی۔ حور کی نگاہوں کا مرکز دیکھ کر شاہ کے لب دل فریب تبسم میں ڈھلے تھے۔ اس کے لبوں پر کھلتی مسکراہٹ نے حور کو پزل سا کر دیا تھا۔ وہ تیز تیز سانسیں بھرتی نظریں چرا گئی تھی۔ اس کی پرفیوم کی دل فریب مہک اور گہری سیاہ آنکھوں کو خود پر جمے اور اس کی آنچ دیتی قربت میں اس کی دھڑکنوں میں بھونچال برپا تھا۔ اپنی کیفیت اور اس کو خود پر چھایا دیکھ اس کی حالت رونے جیسی ہوئی تھی۔ دل گویا پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا، جبکہ وہ ہنوز جھکا اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بغور ملاحظہ کر رہا تھا۔ اس کی دھڑکنوں کا رقص وہ بخوبی سن سکتا تھا۔ اس کے چہرے پر سرخی اور آنکھوں میں پانی جمع ہوتے دیکھ شاہ نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ وہ اس کے چہرے کی سرخی کو کوئی بھی نام نہیں دے پا رہا تھا کہ آیا یہ سرخی غصے کی تھی یا اس سے شرم کرنے کے باعث تھی۔ خیر جو بھی تھی، شاہ کی توجہ پوری طرح مبذول کروا چکی تھی، جبکہ آنکھوں میں تیرتا پانی اس کے وجود میں کھولتے خون کو ٹھنڈا کر گیا تھا۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ لہجہ بھر میں خود کو مضبوط کرتی اپنے الفاظ ترتیب دیے، بیڈ شیٹ کو مٹھی میں دبوچے سختی سے آنکھیں میچے بمشکل بولی تھی کہ اگر اب نہ بولی تو یہ ساحرانہ نگاہیں اسے کچھ بھی بولنے نہیں دیں گی، اور اسے فی الحال اس کی قربت سے بچنا تھا۔
ہر بار آپ کی سنی جائے گی، یہ ہر بار ممکن تو نہیں۔ اس کی سنجیدہ پرتپش مگر مدھم آواز نے حور کے گرد ایک حلقہ قائم کر دیا تھا جس میں وہ خود کو قید ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اس کی منع کرنے کے باوجود مقابل کے واپس آنے سے اسے شدید غصہ آیا تھا کہ غصے کے باعث پل میں چھوٹی سی ناک سرخ پڑ گئی تھی۔ میں آپ کو ایسے ہی اٹھا کر لے جاؤں گا، اس کے لیے مجھے آپ کی اجازت درکار نہیں۔ وہ اس کے چہرے پر دائیں ہاتھ کی انگلیاں پیشانی سے لبوں تک لاتا اس کے بار بار منع کرنے پر سخت لہجے میں بولا تھا۔ میں اس کی انگلیوں کو چہرے پر رینگتا دیکھ اس کی سٹی گم ہوئی تھی۔ یہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی پر الفاظ ادا ہونے سے انکاری ہوئے تھے۔ یکلخت اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے جبکہ لرزتے ہونٹ پھر سے واہ ہوئے تھے۔ شش! اس نے اس کے پڑپڑاتے لبوں پر انگلیاں رکھ کر اس کے الفاظ حلق میں ہی دبا دیے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر شاہ کی آنکھوں میں یکدم سے سرد پن سا عوض آیا تھا۔ آپ پھر سے میری سانسوں کو ختم کرنے کی ناقابل تلافی جرم کر چکی ہیں جس کا خمیازہ سود سمیت ادا کریں گی۔ میری ذات اتنی گراں گزر رہی ہے کہ آپ میری دسترس میں آنے کے بجائے فراق کی راہیں اختیار کرنا چاہ رہی ہیں، پر میں آپ کی حائل کی یہ بندشیں، یہ دائرے توڑ کر آپ کی ذات میں اس حد تک ملحق ہو جاؤں گا کہ آپ چاہ کر بھی مجھ سے الگ ہونے کا سوچ نہیں پائیں گی۔ آپ نے خود کو ضرر پہنچایا کہ رخصتی سے بچ جائیں گی، پر ایسا ممکن نہیں۔ اس نے دھیمی آواز میں سرگوشی نما بول کر اس کے ہاتھ پر سوکھی خون کی بوند پر لب رکھے تھے کہ اس کا لمس روح تک اترتا محسوس کر کے حور کا وجود لرز اٹھا تھا جبکہ سانسوں کی روانگی میں حشر بپا ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر شاہ کو دیکھا جو سنجیدہ سا بغیر پلک جھپکائے اسی کی دیکھ رہا تھا۔ رخصتی ہوگی اور آج ہی ہوگی، آپ راضی ہوں یا نہ ہوں۔ آپ کو میرا بننا پڑے گا ہر حال میں کہ اب آپ کو آپ کی مرضی پر چھوڑنا سراسر بے وقوفی ہوگی۔ وہ اس پر جھکا، اس کی ہراساں آنکھوں میں براہ راست دیکھتا گمبھیر پرتپش آواز میں سرد پن کی آمیزش لیے بولا تھا۔ اگر اب آپ نے کسی کے سامنے انکار کیا تو دوسری صورت میں خود آپ کو تیار کروں گا اور آپ مجھے روک نہیں پائیں گی۔ وہ اس پر ایک گہری استحقاق بھری نظر سے ڈالتا اسے بت بنا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا تھا کہ کچھ دیر اور رکتا تو اس کے آنسو اسے مزید غصہ دلانے کا موجب بن رہے تھے۔ ممکن تھا کہ وہ اس کو قسم دے کر رخصتی رکوا لیتی اور شاہ اب ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا تھا۔ پلیز سبسکرائب our channel and must like video.